الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مشرکین عرب کے سلسلے میں ہدایت دی کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے کانٹینیو آتے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ جو ہے جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، اسے رجب کہتے ہیں. تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو پیدر پہ ہیں اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ. یہ مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی محترم تھے اور ان سے پہلے بھی محترم تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تبھی سے مہینے 12 بنائے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے رکھے. اس کا تذکرہ اسی سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 حرمت والے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکوں کو جہاں کہیں آؤ وہاں قتل کرو. دیکھیے یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے ہمیں اس کو ذرا گہرائی سے دیکھنا پڑے گا، ورنہ آپ ہندوستان میں ہیں اور کہیں بھی چلتے ہوئے کسی کو بھی مار دیں گے. اسی وجہ سے اسلام کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، اسی وجہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی آیتیں یتیم، نرسمہا نند اور وہ رضوی جو بھی ہیں ان لوگوں کو کھجلی پیدا کرتے ہیں اور ان کو چین سے سونے نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مفہوم غلط نکالتے ہیں اور پھر یوٹیوب پر بیٹھ کر لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ کس کے لیے نازل ہوئی، کہاں ہے اس کا خطاب، اس کے مخاطب کون ہے، کس پس منظر میں نازل کیا گیا، یہ ساری چیزیں نہیں پڑھ کر کے بس آیت کا ظاہری ٹکڑا پڑھ کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو یہ خطاب کیا ہے وہ اس کے مخاطب جو ہے مشرکین عرب ہے، نہ کہ مشرکین ہند ہے. اس کے مخاطب مشرکین عرب ہیں. عرب کے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے. کیوں مخاطب کر رہا ہے؟ کیونکہ نبی انہی میں سے آئے، انہی کے پاس آئے، مسلسل ان کے درمیان 23 سال تک زندگی گزاری نبی بن کر کے. اس سے پہلے ان کا بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، ادھیڑ عمر دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک لمبا عرصہ گزارا ہوں، مجھے تم لوگ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ساری چیزیں جانتے ہو، اس کے باوجود میرا انکار کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دکھ، درد اور تکلیف کے دور انہوں نے دیکھے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا. بہت سارے لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا. تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. بہت بڑی لوگ غلط فہمی پال رکھے اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہ قرآن میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو.
اس کا مطلب مسلمان ہندوستان کے اندر کسی بھی ہندو کو چھوڑنے والا نہیں ہے، جہاں پائے گا قتل کر دے گا۔ اسی مغالطے میں آ کر کے یہ لوگ مسلمانوں کو جہاں پاتے ہیں تنہا بھیڑ گھیر لیتی ہے اور اس کو مار ڈالتا کہ تم نہیں اب ہم مارے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے۔ اس کے اندر جا کے غور و فکر کے ساتھ جب وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو انہیں سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ تو کچھ اور ہے۔ دراصل یہ عرب جنگجو قوم تھی، لڑاکو قوم تھی، بغیر لڑے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، انہیں چین سے بیٹھنا نہیں تھا۔ جیسے ہی حرمت والے مہینے اور بہت سارے حرمت والے مہینوں کو تو اپنی مرضی سے حلال حرام کیا کرتے ہیں، تقدیم تاخیر کر دیتے تھے، مقدم مؤخر کر دیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ اسی صورت کے اندر انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو تم نسی کر رہے ہو، مہینوں کو آگے پیچھے کر دے رہے ہو، یہ زیادتی ہے کفر کے اندر، یہ بہت بڑا کفر ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ اتنے بڑے جنگجو تھے کہ جب ان کا لڑنے کا من کرتا ہے تو حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے کہ نہیں اس کو مان لیں گے حرمت والا، اس میں لڑائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھیں۔ تو یہ لڑاکو تھے، مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، جبکہ ساری چیزیں ان کے درمیان واضح تھی۔ قرآن مجید نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی واضح تھا۔ معراج پر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی واضح ہے۔ اس کے باوجود انکار، اور انکار ہی نہیں، مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذا دینا، تکلیفیں دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ تو یہ ہندوستان کے مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہ غلط فہمی نہیں پالنا چاہیے ہمیں، یہاں کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، انہیں گرفتار کر لو، انہیں پکڑ لو، قید کر لو، گھات میں بیٹھ جاؤ، یعنی جس طرح سے وہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں اس طرح سے اب تمہارا بھی نمبر ہے، تم بھی اس طرح سے انہیں تنگ کر سکتے ہو، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، بدلے میں دیر نہیں، لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، فَإِن تَابُوا، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا شرک کرنے والا، نبیوں کا قاتل ہو، وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دو راہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چھوڑی، یا تو اسلام قبول کریں اور یا تو پھر تلوار۔ فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے کا مطلب کیا؟ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور نماز قائم کرنے لگتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کے ساتھ الجھنا نہیں، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہی تو مسلمانوں کی پہچان ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تب تو راستہ چھوڑ دینا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ اپوزٹ مفہوم کیا نکل کے آ رہا؟ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر تلوار ہوگی۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہاں پر ہے۔ تو یہ کون سے مشرک ہیں؟ یہ عرب کے مشرکین ہیں، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، عرب کے مشرکین ہیں۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، راستہ چھوڑ دینا ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی صلاتنا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، جو آدمی ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے اور ہمارے ذبیحوں کو کھاتا ہے وہ مسلم ہے۔
جو نماز کا پابند ہو اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو، اور جو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے ذبح کرتا ہے اور مسلمانوں کے ذبیحے کو کھاتا ہے تو مسلمان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مانعین زکوٰۃ سے جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا، پورا تہیہ کر لیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے اور میری خلافت میں زکوٰۃ دینے میں آناکانی کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں مگر جو اللہ کے رسول کے دور میں جس طرح دیتے تھے اس طرح نہیں، کچھ روک لے رہے ہیں مال، تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید کی گواہی دے دے، لا الہ الا اللہ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اب جو آدمی بھی زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتا ہے اس سے جہاد کرنا ہے، یہ ہر دور کی بات ہے۔ نمازوں کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو اس کے اوپر تلوار ہے۔ مسلمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کیے کہ میں اپنی مصلے پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں بستی میں چلا جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ گھروں کے اندر ہیں، ادھر جماعت کھڑی ہے وہ ابھی گھروں میں ہیں، بعد میں آتے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ سستی کر رہے ہیں، دیر سے آ رہے ہیں مسجد کے اندر۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بے نمازی تھا، منافقین پکے نمازی تھے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کیسے تھے؟ قاموا کسالى، نماز تو پڑھتے تھے مگر سستی کے ساتھ، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آج کا مسلمان بھی اسی مرض میں مبتلا ہے، سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، یا تو پھر مکمل پڑھتا ہی نہیں ہے، اگر پڑھتا ہے تو دکھانے کے لیے، یا تو پھر پڑھتا ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی مسلمانوں کی کیٹیگری ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، ایک دن پڑھ کے کیا فائدہ بولتے ہیں، تو پھر جمعہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ رمضان کا ایک مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی جمعہ اور رمضان اس کو پڑھنا ہے تو ہم مسلمان ہیں، باقی دنوں میں ہم چھوڑ دیں تو کوئی فرق پڑنے والی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے، صرف اور صرف نماز، اور وہ نماز صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، وہ مرتے دم تک ہے جب تک آپ زندہ۔ اس لیے ماہ رمضان کو آپ ایک تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ سمجھیں، پورے سال بھر ان عبادتوں کا اثر دکھائیں۔ بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں، بہت سارے اللہ رب العالمین سے عہد کر رہے ہیں اس ماہ مبارک میں، اس عہد پر ہم پورے اترے، کھڑے اترے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا، اگر یہ مشرکین توبہ کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے لگتے ہیں، گویا یہ دو اہم رکن ہیں، اسلام، توحید اور نماز، یہ دو اہم رکن ہیں۔ ان دو یہ بنیادی ارکان کہا جاتا ہے اسلام کا، اسلام اور نماز۔ اس کے بعد کے جو ارکان ہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ تینوں جو ہیں اتمام ارکان ہیں۔ یعنی ایک آدمی مسلمان ہے تو بنیادی طور پر وہ نمازی ہونا چاہیے، یہ بنیاد ہے۔ اب اس بنیاد کو مکمل کرنے کے لیے بقیہ تین کا کرنا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ گھر بنانا شروع کریں تو گھر بناتے وقت میں دو چیزیں اس کے اندر بہت اہم ہیں۔ ایک کیا ہے؟ سلاخ چاہیے، راڈ، سریا، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے سیمنٹ۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ توحید اور نماز ہے۔
اس کے بعد سیمنٹ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ریتی چاہیے، اینٹ چاہیے، پھر گھر کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے پینٹ پالش اور روغن چاہیے۔ تو آپ جب گھر بنا رہے ہیں تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو جس کے بغیر گھر بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے ہی دو چیزیں ہیں کہ اس پر اسلام کی بنیاد قائم ہی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہے توحید اور نماز۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہے تو حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کے پاس توحید نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ اخلاص، اور آپ کے پاس وہ ہے نہیں اخلاص اور توحید۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ آپ حج کر لیے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جس کے تعلق سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا اللہ کے حقوق میں سے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں کوتاہی ہے تو ساری چیزوں میں آپ پکڑ لیے جائیں گے۔ نماز درست ہے تو دوسری چیزیں اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، اس کے اندر درستگی آ سکتی ہے، کیونکہ جو آدمی نمازی ہوگا دوسری چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ مشرکین توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام کے جو دو اہم ارکان ہیں توحید کے بعد نماز اور زکوٰۃ، اس کو ادا کرتے ہیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ معلوم کیا ہوا؟ اسلام نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ساتھ ساتھ جو ہے غریبوں کی مدد کا ذریعہ ہے، ناداروں اور مفلسوں کے دل جیتنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کل ابھی مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہماری اہلیہ کے پاس اتنا سونا ہے، اتنا پیسہ ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے، تقریباً 50,000 روپے زکوٰۃ نکل رہے ہیں۔ ایک معمولی حالت کی عورت ہے، 50,000 روپے زکوٰۃ نکل رہے ہیں۔ میں اسی وقت غور کرنے لگا کہ اس طرح سے اگر سارے مسلمان صحیح طور پر اپنی زکوٰۃ نکالنے لگے تو پھر مسلمانوں کے اندر جو بھیک مانگنے کی لت لگی ہوئی ہے، حقداروں تک صحیح طور پر اگر حق پہنچ گیا مستحقین تک تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ غربت بہت جلدی سے ختم ہو سکتی ہے۔ مگر ہم زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، حساب تو کر لیا انہوں نے کہ 50,000 نکلنی ہے، مگر عورت کہہ رہی کہ نہیں نکالیں گے، ہم نہیں نکال سکتے ہیں، وہ پیسہ جو ہے ہمارے برے وقت میں کام آتا ہے۔ برا وقت نہ آئے اسی لیے تو زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، برا وقت نہ آئے۔ برا وقت کیا ہے عورتوں کے لیے؟ شوہر چھوڑ دیا تو ہم کیا کریں گے، طلاق مل گئی تو ہم کیا کریں گے، انتقال ہو گئی فلاں تو ہم کیا کریں گے، یہ برا وقت سمجھتی ہے۔ برے وقت کے لیے زکوٰۃ نہیں نکالتے، برا وقت نہ آنے پائے اس لیے زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ کے فائدے میں سے یہ چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دینا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر تم ان پر پکڑ نہیں کرنا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارے اب دینی بھائی ہو گئے، پچھلی چیزوں کو تانا مت مارنا کہ تو کافر تھا، تو مشرک تھا، تو فلاں تھا، یہ میں نہیں بولنا، اب وہ تمہارا دینی بھائی ہو گیا۔ جب بھائی ہو گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں آپس میں، ہر طرح کا حق ادا کرو، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، اب وہ تمہارا دینی بھائی ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحیم ہے، کریم ہے کہ ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کو اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ معاف فرماتا ہے۔ توحید کی دولت سے مالا مال جب کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے توحید کو سب سے بڑی دولت سمجھو۔ توحید کے بعد جو سب سے اہم کام کرنا ہے نمازوں کا اہتمام، اس میں سستی غفلت کوتاہی نہ کریں، کوشش کریں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، کتنے بھی آپ مصروف رہیں نماز کے اندر سستی کوتاہی نہ کریں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو عبادتیں کم کر دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ بیماری کے عالم میں تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ اگر اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو تنگ حالی میں یاد کرے گا۔
اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کو تنگ حالی میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں بھی آپ کو یاد کرے گا. لہٰذا یہ جو ہمارے یہاں سوچ بنی ہوئی ہے کہ بیمار تھے اس لیے نہیں آئے, مسجد کو نہیں حاضر ہو سکے, بخار تھا, ہلکا سر میں درد تھا, اس وجہ سے نہیں آ سکے, ہمیں بیماری میں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے تاکہ بیماری جلدی سے ختم ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے لگانی چاہیے. تو نمازوں کا اہتمام کریں, زکوٰۃ میں کوئی کوتاہی نہ کریں. ابھی آیت سنا آپ نے, جو آدمی زکوٰۃ کو روک کر کے رکھتا ہے, یحمى علیہا, اس مال کو تپایا جاتا ہے اور تپا کر کے اس کے پیشانی کو, اس کے پہلو کو, اس کے پیٹھ کو داغا جاتا ہے اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم جمع کر کے رکھے تھے سائیں کے, جس کے بارے میں ہماری بہنیں مائیں ڈرتی ہیں کہ برے وقت میں کام آئے گا. یہ برے وقت میں کام نہیں آئے گا, برائی میں لے جائے گا جہنم میں اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالے اس کا. تو زکوٰۃ کے بارے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں. اور ایک بات یہ یاد رکھیں, زکوٰۃ یہ دوسروں کا حق ہے, آپ اپنے پاس روک کر کے رکھیں گے تو اس کا مطلب دوسروں کا حق آپ کھا رہے ہیں, حق مار رہے ہیں. اس لیے پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کی آیتیں, یہ باتیں سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو غلط فہمی لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے پال بیٹھتے ہیں, اس غلط فہمی کو دور کرنے کی, اور جو ہمارے برادران وطن ہے, یہ جو بہت ساری آیتوں کے تعلق سے شش و پنج میں ہے کہ آیتیں ہمارے ہی لیے ہیں, ہمارے اسلام جو ہے ہمیں جہاں چاہے وہاں مارنے کا حکم دے رہا ہے, انہیں ٹھنڈے دماغ سے ان آیتوں کو سوچنے سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بیجا غلط فہمیاں پالنے اور بیجا تعویلات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جان, مال, عزت, آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. دنیا کے اندر ہم سب کو جب تک زندہ رکھ, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ, جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.